بلوچستان میں دہشت گرد حملوں میں بھارت اور غیر ملکی سہولت کاری بے نقاب حالیہ دہشت گردی بلوچستان کے استحکام کے خلاف بیرونی منظم سازش کی کڑی ہے۔ ان حملوں کے پس پردہ بھارت اور غیر ملکی عناصر کا گٹھ جوڑ اور سہولت کاری شامل۔ ہلاک دہشت گردوں سے غیر ملکی ساختہ جدید لاکھوں مالیت کا اسلحہ برآمد۔ ہر دہشت گرد کو 20 سے 25 لاکھ کے اسلحے اور ساز و سامان فراہم کیے گئے۔ فتنہ ہندوستان کے دہشت گرد نشہ آور ادویات سے لیس دفاعی ماہرین کا کہنا ہے بھارت کے سیکیورٹی کے مشیر اجے ڈوول کے ماضی کے بیانات اور روابط بیرونی سازش کے شواہد کا تقویت دیتے ہیں۔ بھارت پراکسیز کے ذریعے جارحیت کر رہا ہے، بلوچستان عوام کے ساتھ مل کر شکست دیں گے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کی میڈیا سے گفتگو، کہا بلوچستان کے دہشت گرد افغانستان کے ایجنٹ ہیں۔ دہشت گرد عناصر ریاست کو بلیک میل کرنا چاہتے ہیں، دشمنوں کی پشت پناہی سے پاکستان پر حملے کیے جا رہے ہیں۔ بلوچستان میں ترقی ہوئی، سڑکیں اور تعلیمی ادارے تعمیر کیے گئے۔ بلوچستان کے وسائل پر پہلا حق بلوچ عوام کا ہے۔ بلوچ عوام کی مدد سے اس پراکسی جارحیت میں افغانستان اور بھارت کو شکست دی جائے گی۔ قازقستان کے صدر قاسم جمارت توقائف 2 روزہ سرکاری دور پر اسلام آباد پہنچ گئے۔ نور خان ایئر بیس پر صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف نے معزز مہمان کا استقبال کیا۔ صدر قاسم توقائف کی آمد پر 21 توپوں کی سلامی دی گئی۔ روایتی لباس میں ملبوس بچوں نے معزز مہمان کو پھول پیش کیے۔ صدر مملکت قازقستان کے صدر کو نشان پاکستان سے نوازیں گے۔ وزارت خارجہ کے اعلامیہ کے مطابق یہ دورہ وزیر اعظم شہباز شریف کی خصوصی دعوت پر کیا جا رہا ہے۔ مختلف شعبوں میں تعاون کی مفاہمتی یادداشتوں اور معاہدوں پر بھی دستخط ہوں گے۔ لیبیا کی مسلح افواج کے نائب کمانڈر ان چیف لیفٹیننٹ جنرل صدام خلیفہ کی نیول ہیڈ کوارٹر آمد۔ نیول چیف ایڈمرل نوید اشرف سے لیبیا کے ڈپٹی کمانڈر ان چیف کی ملاقات۔ باہمی دلچسپی کے امور، علاقائی بحری سلامتی کی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ پاکستان اور لیبیا کے درمیان دفاعی اور تربیتی تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ لیبیا کے ڈپٹی کمانڈر ان چیف نے خطے میں امن و استحکام اور بحری تحفظ کے لیے پاکستان نیوی کے کلیدی کردار کو سراہا۔ پاک بحریہ کی سی گارڈ مشق 26 بحیرہ عرب میں جاری۔ مشق میں جوائنٹ میری ٹائم انفارمیشن کوارڈینیشن سینٹر کے 53 اسٹیک ہولڈرز کے نمائندے شریک۔ بندرگاہوں اور سمندری جہازوں کی حفاظت مشق کے اہم اقدامات میں شامل۔ انسداد منشیات اسمگلنگ اور سرچ اینڈ ریسکیو آپریشن بھی مشق کا حصہ ہیں۔ گوادر پورٹ کی سیکیورٹی پر معمور ٹاسک فورس 88 کی عملی صلاحیتوں کی جانچ کی گئی۔ مشق میں نیوی، اینٹی نارکوٹکس فورس، کوسٹ گارڈز، کسٹمز اور صوبائی پولیس کے محکمے شامل۔ وفاقی آئینی عدالت کا اہم فیصلہ، سندھ ہائی کورٹ کے فیصلے کو کالعدم قرار دے دیا۔ عدالت نے ریمارکس دیے کہ ججز کو جذبات اور ہمدردی کی بنیاد پر نہیں بلکہ قانون کے مطابق فیصلے کرنے ہوں گے۔ عدالتیں ذاتی اختلافات یا ہمدردی سے قانون کی جگہ نہیں لے سکتی۔ فیصلے میں یہ بھی کہا گیا، قانون، ضابطے یا ریگولیشن میں اسپیشل سپلیمنٹری امتحان کی اجازت موجود نہیں۔ ہائی کورٹ صرف وہی اختیار استعمال کر سکتی ہیں جو آئین یا قانون میں دیا گیا ہو۔ بسنت پر عوام کا جوش و خروش دیدنی ہے۔ ماضی میں بسنت کا تہوار بند کر دیا گیا تھا، تاہم اب بسنت کو محفوظ بنانے کے لیے ایک مربوط نظام تشکیل دیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا بسنت تہوار سے متعلق اظہار خیال، کہا پنجاب خوبصورت ثقافت کا حامل صوبہ ہے اور ہمیں اپنی ثقافت، زبان اور روایات پر فخر ہونا چاہیے۔ آج ملک اور پنجاب ترقی کی راہ پر گامزن ہے۔ محفوظ بسنت کے انعقاد کے لیے کنٹرول روم قائم کیا گیا ہے تاکہ شہریوں کی جان و مال کا تحفظ یقینی بنایا جا سکے۔ بسنت کی تیاریاں زور و شور سے جاری۔ بسنت کے موقع پر لاہور کے ہر کونے میں ٹرانسپورٹ فراہم کی جا رہی ہے۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کی میڈیا سے گفتگو، کہا مریم نواز حفاظتی اقدامات اور تیاری بارے عوام کو آگاہ کریں۔ اندرون لاہور میں سروے کے بعد خستہ حال عمارتوں کو سیل کیا گیا ہے۔ پتنگیں اور ڈور مہنگی ہونے کی شکایات کے بعد مزید 4 اضلاع میں سامان تیاری کی اجازت دی گئی ہے۔ ان کا کہنا تھا سامان جلد سستا ہو جائے گا اور سب خوشی خوشی بسنت منا سکیں گے۔ لاہور میں بسنت پر ایئرپورٹ سے ملکہ علاقوں میں پتنگ بازی پر پابندی۔ ایئرپورٹ کے اطراف ٹیک آف اور لینڈنگ زون میں پتنگ اڑانا ممنوع۔
نادر آباد، گلشن علی کالونی، نشاد کالونی اور بھٹا چوک شامل۔ DHA کے بلاکس R, S, P and Q میں بھی پابندی۔ الفیصل ٹاؤن، جوڑے پل اور تاجپورہ میں پتنگ بازی پر روک۔ لاہور میں 6 سے 8 فروری تک بسنت منانے کا اعلان، پتنگوں کی خریداری جاری۔ راؤ عبدالکریم پنجاب کے نئے انسپیکٹر جنرل پولیس مقرر، نوٹیفیکیشن جاری۔ ڈاکٹر عثمان انور کو DG FIA تعینات کر دیا گیا۔ موجودہ DG FIA رفعت مختار کا تبادلہ کر دیا گیا۔ رفعت مختار کو اسٹیبلشمنٹ ڈویژن رپورٹ کرنے کی ہدایت۔ تعیناتیاں وفاقی اور صوبائی سطح پر پولیس اور FIA کے اعلیٰ عہدوں پر کی گئیں۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی سٹی بینک کے وفد سے اہم ملاقات۔ پاکستان کی بیرونی فائنینسنگ اور مالیاتی حکمت عملی پر تبادلہ خیال۔ بین الاقوامی بانڈ مارکیٹ اور قرضوں کے فریم ورک پر بریفنگ۔ سرمایہ کاروں کی شمولیت اور طویل المدتی روابط پر زور۔ سورین فنڈنگ اور میڈیم ٹرم نوٹ اسٹرکچر پر بات چیت۔ وزیر خزانہ نے کہا پاکستان کے اصلاحاتی اور فائنینسنگ ترجیحات کے ساتھ ہم آہنگی کو یقینی بنانے کے لیے وزارت خزانہ اور سٹی بینک کے درمیان رابطہ جاری رہے گا۔ اسلام آباد میں FPC CIA کے زیر اہتمام پاکستان میں شفافیت اور احتساب انڈیکس کی لانچنگ تقریب۔ یہ سروے درست حقائق تک پہنچنے کے لیے کیا گیا ہے تاکہ پاکستان کی حقیقی کارکردگی کا صحیح اندازہ لگایا جا سکے۔ وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال کا تقریب سے خطاب، کہا ایک منظم طریقے سے پاکستان کی پہچان کو نقصان پہنچایا گیا۔ ریکوڈیک پر سیاسی بیانیے کی بنیاد پر کہانی گھڑی گئی۔ ایک سیاسی گروہ نے اپنے ذاتی مفاد کے لیے ستیہ ناس اور بیڑا غرق جیسے شدید الفاظ استعمال کیے جو ملکی مفاد کے خلاف ہیں۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کا قومی خبررساں ادارہ APP کا دورہ۔ APP کی کارکردگی، ڈیجیٹل حکمت عملی اور مستقبل کے لائحہ عمل پر بریفنگ۔ ڈیجیٹل آؤٹ ریچ اور سوشل میڈیا کے مؤثر استعمال پر زور دیا گیا۔ عطا اللہ تارڑ نے کہا علاقائی زبانوں میں خبروں کے فروغ سے ریاستی بیانیہ مضبوط ہوگا۔ عالمی نیوز ایجنسیوں سے معاہدوں کو قومی تشخص کے فروغ کے لیے استعمال کرنے کی ہدایت بھی کی۔ کہا کرپشن کے خلاف MDAPP کے اقدامات لائق تحسین ہیں۔ APP بورڈ آف ڈائریکٹرز کا اجلاس ترجیحی بنیادوں پر بلانے کی ہدایت بھی کر دی۔ چیئرمین سینیٹ یوسف رضا گیلانی کا کمبوڈیا کا سرکاری دورہ۔ کمبوڈیا سینیٹ صدر کے ساتھ اہم ملاقات کی۔ پارلیمانی تعاون اور سیاسی معاشی روابط پر تبادلہ خیال کیا۔ تجارت، سرمایہ کاری اور ادارہ جاتی تعاون کے نئے امکانات۔ سید یوسف رضا گیلانی کا انڈیپینڈنس موومنٹ کا دورہ۔ قومی ہیروز کو خراج عقیدت پیش کیا اور سید یوسف رضا گیلانی کے مطابق یہ دورہ باہمی اعتماد، دو طرفہ تعاون اور مشترکہ مفادات کے فروغ کی علامت ہے۔ سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان اعلیٰ سطح اجلاس۔ پاکستان میں مقامی سطح پر ویکسین کی تیاری اور دو طرفہ تعاون پر تبادلہ خیال۔ سعودی وفد کی قیادت منسٹر آف انڈسٹری کے سینئر ایڈوائزر نزار حریری نے کی۔ وزیر صحت نے کہا کہ 2031 کے بعد بین الاقوامی امداد ختم ہو جائے گی۔ اگر مقامی ویکسین تیار نہ ہوئی تو سالانہ لاگت $1.2 ارب تک پہنچ سکتی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی قیادت میں وزارت صحت نے ویکسین کی مقامی تیاری کے لیے عملی اقدامات شروع کر دیے ہیں۔ اسلام آباد میں انسداد پولیو مہم کا پہلا روز کامیابی سے مکمل۔ پہلے روز مجموعی ہدف کا 33% حصول۔ 1,52,906 بچوں کو قطرے پلا دیے گئے۔ DC اسلام آباد کی زیر صدارت پولیو مہم اجلاس میں جائزہ لیا گیا۔ مہم کے دوسرے روز کے حوالے سے اسسٹنٹ کمشنر کی مارننگ اسمبلی کا انعقاد۔ DC اسلام آباد نے شہریوں سے تعاون کی اپیل کی کہ وہ پولیو ورکرز کے ساتھ بھرپور تعاون کریں۔ آج ملک بھر میں شب برات عقیدت اور احترام کے ساتھ منائی جائے گی۔ مساجد اور گھروں میں خصوصی عبادات، نوافل، قرآن خوانی اور دعاؤں کا اہتمام کیا جائے گا۔ علماء کرام نے کہا شب برات کی رات رحمت و مغفرت سے بھرپور ہے۔ شب برات میں گناہوں کی معافی اور رزق اور زندگی کے فیصلے لکھے جاتے ہیں۔ شب برات میں قیام، عبادت اور روزہ رکھنے کی فضیلت اور اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ سونے کی مسلسل گرتی قیمت کو بریک لگ گئی۔ مقامی مارکیٹ میں سونے کی قیمت میں بڑا اضافہ۔ سونے کی فی تولہ قیمت 24,000 روپے بڑھ کر 5,14,362 روپے ہو گئی۔ 10 گرام سونے کی قیمت میں 20,567 روپے کا اضافہ، جبکہ بعد
10 ग्राम सोना 4,40,982 रुपए में फरोख्त हो रहा है। ईरान के साथ मुज़ाकरात जारी, डील न हुई तो संगीन नताइज होंगे। ईरान की जानिब वेनेज़ुएला से बड़े बहरी बेड़े की पेशकदमी जारी है। व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सदर ट्रंप ने कहा स्टीव विटकोफ की जुमे को ईरानी वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात होगी। रूस यूक्रेन जंग बंदी पर काम कर रही हैं, अच्छी खबर मुतवक्के है। ट्रंप ने कहा कि उनका एपिस्टन स्कैंडल से कोई लेना देना नहीं, अमरीका में अहम मादनियात का स्ट्रेटेजिक ज़ख़ीरा कायम किया जाएगा। ईरान में हालिया फसादात अमरीका और इसराइल की साजिश थे। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनई ने कहा ईरानी कौम ने बैरूनी साजिश को नाकाम बनाया। अमरीकी सदर के बयानात फसादात की मंसूबा बंदी का सबूत है। हालिया फसादात बैरून मुल्क से कंट्रोल की जाने वाली बगावत थी। CIA और मोसाद ने बगावत को हवा देने की कोशिश की। ईरान आलमी ताकतों से टकरा रहा है, मजीद साजिशें खारिज अज़ इम्कान नहीं। पाकिस्तान आर्मी ने चौथी नेशनल फिटनेस चैलेंज चैंपियनशिप जीत ली। पाकिस्तान आर्मी ने मजमूई तौर पर 16 गोल्ड और 10 सिल्वर मेडल्स हासिल किए। क़य्यूम स्टेडियम में 2 रोज़ा इवेंट मुख्तलिफ इदारों की टीमों ने शिरकत की। सदफ सिद्दीकी, मकबूल अहमद, रौनक अली और इनाम उल्लाह की शानदार कारकर्दगी। पुलिस टीम दूसरे और पंजाब तीसरे नंबर पर रही। सदर पाकिस्तान बॉडी बिल्डिंग एंड फिटनेस फेडरेशन तारिक परवेज़ ने बताया 73वीं नेशनल मिस्टर पाकिस्तान और दीगर चैंपियनशिप्स बुध को पेशावर में होंगी।